السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صرف تیرا خواب ہے میری دونوں آنکھوں میں، چھو کے دیکھ لے ذرا تو بسا ہے سانسوں میں۔ سچے عشق و محبت کی لازوال رومانوی حقیقی داستان الفت ٹھٹا کے حکمران جام تماچی اور غریب مچھیرن نوری سے ہے۔ جام تماچی کا اصل نام جام خیر الدین المعروف بن جام انار تھا۔ 14ویں صدی میں پاکستان کے صوبہ سندھ میں بادشاہ جام تماچی کا دور حکومت تھا۔ جام تماچی سندھ کے ضلع ٹھٹا شہر کا حکمران تھا۔ شریف زادہ شریف النفس بادشاہ جام تماچی کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے سندھی راجپوت انار قبیلے اور سما خاندان سے تھا۔ جام تماچی ضلع ٹھٹا کا ایک مسلمان حکمران تھا۔ جام تماچی بھرپور عسکری صلاحیتوں کا مالک عسکری فنون سے آشنا تھا۔ سیر و سیاحت، شکار، کشتی رانی، گھوڑ سواری اور تیر اندازی کا بے حد شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ علوم فنون، موسیقی، مصوری اور عسکری فنون سے بھی آشنا تھا۔ اپنی شاہی کشتی میں سیر کرنا اسے بے حد پسند تھا۔ جام تماچی ایک نہایت خوبصورت خوبرو اور گبرو جوان تھا۔ کتابی چہرہ، مست نیلی نشیلی آنکھیں، کلین شیو، گورا رنگ، لمبا قد، پرکشش جسم اور جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا۔ عسکری طرز سے تراشے ہوئے ریشمی کالے بال جام تماچی کے حسن و جوانی کو مزید چار چاند لگائے ہوئے تھے۔ جام تماچی مریل، دبلا پتلا، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ تھا۔ بھرپور جوانی، مچلتے شباب اور حسن و جمال کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ تمام تر عسکری وجاہت سے سرشار تھا۔ قیمتی اور نایاب ہیرے جواہرات سے مزین شاہی تاج، گلے میں مالا، نرم و ملائم خوبصورت انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھی بے حد خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ شاہی لباس میں تو جام تماچی بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ نوری ایک غریب مچھیرے کی خوبصورت بیٹی تھی۔ جب نوری پیدا ہوئی تو اس کے والدین نے اس کا نام نوری اس کے حسن کی وجہ سے رکھا۔ نوری کے حسن کا کوئی ثانی نہ تھا۔ گورا رنگ، پتلی کمر، لمبا قد، نرگسی بڑی بڑی نیلی نشیلی سحر انگیز آنکھیں، خوبصورت چھوٹا سا ناک، باریک گلابی ہونٹ، نرم و ملائم رخسار، لمبے لمبے کالے سیاہ گھنے گھنگریالے بال، نوخیز مچلتی جوانی کا ابھرتا ہوا نسوانی حسن و شباب کہ جیسے پرستان سے کوئی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ بقول شاعر: بے شرم ہیں یہ چنچل ہوائیں، گورے بدن کو کیسے چھپائیں۔ کنجھر جھیل پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور شہر ضلع ٹھٹا سے تقریباً 36 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کنجھر جھیل کے قریب غریب مچھیروں کی بستیاں آباد تھیں اور جھیل کے کنارے مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں۔ ادھر ایک غریب مچھیرا بھی رہتا تھا جس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل جوان بیٹی نوری تھی۔ نوری اپنے والد کے ساتھ دریا سے مچھلیاں پکڑنے میں مدد کیا کرتی تھی۔ ایک دن
ٹھٹا کا بادشاہ جام تماچی اپنی شاہی کشتی میں سیر کرنے کینجھر جھیل آیا۔ یہاں اس کی نظر ایک غریب مچھیرن نوری پر پڑی، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور نہایت پرانے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ نے نوری کو دیکھا، اس کے سحر انگیز حسن کا دیوانہ ہو گیا اور نوری سے خاموش محبت کرنے لگا۔ بقول شاعر: دل کی دھڑکن دے رہی ہے صدا، جا کوئی تیرے انتظار میں ہے۔ نوری کے بنا جام تماچی کو اپنی زندگی ادھوری محسوس ہونے لگی۔ نوری کا حسن بادشاہ جام تماچی کی زندگی پر غالب آ گیا۔ جام تماچی بے چین و بے قرار رہنے لگا۔ سلطنت کے کسی بھی کام میں جام تماچی کا دل نہیں لگتا تھا۔ جام تماچی شریعت کے مطابق نوری کی قربت کا تاحیات کے لیے طلبگار تھا۔ بقول شاعر: چہرہ ہے تیرا میری نظر میں، تو ہی بسی ہے سپنوں کے گھر میں۔ وہ شب و روز اپنی محبت نوری کے خیالات اور سوچوں میں گم رہتا۔ امور سلطنت میں جام تماچی کا دل نہ لگتا۔ آخر کار ایک دن جام تماچی نے نوری کے والدین کو اپنے محل میں طلب کیا اور بڑی چاہ و اپنایت سے نوری کا رشتہ مانگتے ہوئے جلد ہی نوری سے شادی کا اظہار کیا۔ نوری کے والدین نے خوشی سے رشتہ قبول کرتے ہوئے نوری کا نکاح بادشاہ جام تماچی سے کر دیا۔ نوری دلہن بن کر بادشاہ جام تماچی کے محل ٹھٹا آ گئی اور غریب مچھیرن نوری اب رانی نوری جام تماچی کہلانے لگی۔ بقول شاعر: آؤں گی تیری دلہن بن کر، اب وہ دن بھی دور نہیں ہے، اور کوئی تیری مانگ سجائے، مجھ کو یہ منظور نہیں ہے۔ نوری سے شادی سے پہلے جام تماچی کی 6 بیویاں بھی تھیں، لیکن بادشاہ جام تماچی کا حسن و شباب جوبن پر تھا۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی وہ 25-26 سال کا کنوارا لڑکا ہو۔ نوری سے شادی کے بعد جام تماچی کی نگاہیں کسی اور حسینہ پر نہ اٹھیں اور نہ ہی اس کا دل کسی اور حسن کی دیوی کی جانب مائل ہوا۔ بقول شاعر: تم سے ہوئی ہے کہانی شروع، تمہیں پا کے کوئی نہیں آرزو۔ بادشاہ جام تماچی انصاف کا بہت بڑا علمدار تھا۔ اگرچہ اس نے 7 شادیاں کیں، لیکن اپنی کسی بیوی کو اپنی توجہ سے محروم نہ رکھا۔ وہ باقاعدگی سے شریعت کے مطابق اپنی تمام 7 بیویوں کے تمام تر حقوق ادا کرتا اور سب کو خوش اور مطمئن رکھتا۔ جام تماچی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، مار کٹائی نہ کرتا۔ اس لیے جام تماچی کی تمام 7 بیویاں اس سے خوش اور مطمئن تھیں۔ جام تماچی کی فطرت شیطانی اور گندی نہ تھی۔ جام تماچی کو اپنی ذات، شرافت اور اخلاق پر مکمل بھروسہ اور اعتماد حاصل تھا۔ وہ عورت ذات حسیناؤں اور کنیزوں سے تنہائی میں نہ ملتا تھا، جنسی عمل سے گریز کرتا۔ عشق و محبت، بوس و کنار، چوما چاٹی، بدن سے لپٹنا اس کا شیوا نہ تھا۔ جام تماچی رنگین مزاج اور شرابی نہ تھا۔ بادشاہ جام تماچی کو اپنی جوانی اور ماضی پر کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت نہ تھی۔ اس کا حسن، شباب اور جوانی پاک
اور ماضی بے داغ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کا کوئی ٹولہ یا گروپ وغیرہ نہ بنایا تھا۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کی باتیں اپنے دوستوں کو شیئر کر کے اپنے پیار کرنے والے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو شرمندہ اور پشیمان نہ کرتا۔ غریب مچھیرن کو ایک قدر شناس پریمی ہم سفر مل گیا۔ جام تماچی شرم و حیا کا پیکر تھا۔ جام تماچی نے نکاح کے بعد ہی نوری کی جانب ملن و ملاپ اور وصل و وصال کا پہلا قدم بڑھایا تھا۔ یوں ایک بادشاہ کی ایک غریب مچھیرن سے مثالی اور سچے عشق کی ابتدا میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے سے ہوئی۔ نوری سے شادی کے بعد بادشاہ جام تماچی کے دل بے قرار کو سکون مل گیا۔ بقول شاعر: سینے میں میرے بس تو ہی تو ہے، دھڑکن ہے دل کی، ہاں تو میری روح ہے۔ بادشاہ نوری سے ہم کلام ہوا کہ جیڑی خوشی تے سکون میں تیرے کولوں ویاہ دے بعد ملیا ہے، جیڑا سکون تے قرار تیرے ساتھ نے دتا ہے، او بیان تو باہر ہے۔ بادشاہ جام تماچی نے نوری سے شادی کے بعد مچھیروں پر لگائے گئے تمام قسم کے ٹیکس خوشی سے معاف کرتے ہوئے شاہی خزانے سے مچھیروں کو دولت اور مال و زر سے نوازا۔ جام تماچی کا مچھیروں پر نظر عنایت کا سلسلہ مثالی اور طویل تھا۔ یوں مچھیروں کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ بادشاہ جام تماچی کی دیگر 6 بیویاں نوری سے بہت حسد کرنے لگیں۔ نوری کے خلاف بادشاہ جام تماچی کے کان بھرنے لگیں، مگر جام تماچی ان باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیتا۔ آخر کار ایک دن جام تماچی کی دیگر 6 بیویوں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ نوری شاہی محل سے قیمتی ہیرے جواہرات اور سونا چاندی چوری کر کے لکڑی کے ایک ڈبے میں بند کر کے اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والدین کو بھیجتی ہے۔ نوری کا بھائی محل آتے ہوئے لکڑی کا ڈبہ لے کر آتا ہے اور واپسی پر ڈبہ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ جام تماچی کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے محل کے درباریوں اور محافظوں کو حکم دیا کہ میں نوری اور اس کے بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ جب نوری کا بھائی آئے تو فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ جب نوری کا بھائی محل میں آیا تو نوری نے اسے لکڑی کا ایک ڈبہ دیا۔ درباریوں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ کر بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ فوراً آیا۔ درباریوں کو فوراً ڈبہ کھولنے کا حکم دیا۔ ڈبے کو کھولا گیا تو اس میں مچھلی کے کانٹے تھے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے نوری سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نوری بادشاہ سے ہم کلام ہوئی: سرتاج، میرے سر دے سائیں، میرے تن من دے مالک، مینوں شاہی کھانا چنگا نہیں لگدا سی، او میرے کولوں کھادا نہیں جاندا سی۔ مینوں اپنی کار دی سادہ مچھلی چنگی لگدی ہے۔ میں اے گل تُہان کیویں دس سکدی ساں؟ مینوں تے واوا ڈر لگدا سی کہ تسی اے سن کر کی سوچو گے کہ نوری نوں شاہی کھانے چنگے نہیں لگے۔ مینوں ہیرے جواہرات تے سونا چاندی چوری کرن دی کی لوڑ سی؟ میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات
تے کل کائنات صرف تسی ہیگے ہو تے پوری حیاتی تسی ہی رہو گے. تسی میری حیاتی دا چانن ہو. میں تے صرف تہاڈا دل چوری کیتا ہے. تسی دسو اے چوری پیڑی ہے؟ دسو اگر اے چوری پیڑی ہے کیا تسی اے دل واپس لے لو گے؟ تہاڈے پورے محل وچ میں صرف ایک شے چوری کیتی ہے، او تہاڈا دل ہے. اس تمام حقیقت سے آگاہ ہو کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے مزید محبت اور پیار بڑھ گیا. اس کے بعد بادشاہ نے نوری کے خلاف کسی بات پر یقین نہ کیا. بادشاہ نے نوری کو سینے سے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ میں تمہارے خلاف کسی کی بات نہ سنوں گا. بقول شاعر: چھوڑ دوں گا یہ جہاں، ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا. ہے کیا وعدہ میں نے، یہ قسم نہ توڑوں گا. چاہتوں کا حسین آشیاں، یوں رہے اب جواں. بکھرنے نہ دیں گے اسے چاہے آئیں کئی آندھیاں. ظلم زمانہ جتنا کرے گا، پیار ہمارا اتنا بڑھے گا. نوری کا انتقال جام تماچی کی زندگی میں ہی ہو گیا. بادشاہ نوری سے بے پناہ سچی محبت اور سچا پیار کرتا تھا. بادشاہ نوری کے بنا پریشان اور اداس رہنے لگا. بادشاہ نے کینجھر جھیل کے عین وسط میں نوری کا مزار بنوا کر ایک خوبصورت دربار تعمیر کروایا جہاں وہ نوری سے پہلی بار ملا تھا. وہ نوری سے شادی کے بعد نوری کے ساتھ اکثر یہاں آیا کرتا تھا. بقول شاعر: قربتوں میں فاصلے ہیں بہت، تیری یادوں کے سلسلے ہیں بہت. نوری کا دربار چونکہ کینجھر جھیل کے عین وسط میں ہے، اس لیے عقیدت مند کشتیوں پر سوار ہو کر دربار آتے ہیں. میں حفصہ اعجاز ذاتی طور پر عشق سلطان بادشاہ جام تماچی کو سلام پیش کرتی ہوں، جس نے ایک غریب مچھیرن کو ٹھٹا کی ملکہ اور اپنے پریمی دل کی رانی بنایا. نوری کو قانون و شریعت کے مطابق حاصل کیا. نوری کے والدین سے رشتہ مانگ کر نوری سے شادی کی اور حسن بے مثال اور وفا و محبت کی پیکر نوری کی خدمت میں عقیدت بھرا سلام بجا لاتی ہوں. نوری جام تماچی کے قصہ محبت کو بے شمار نامور مصنفوں نے تحریر کیا. دنیا بھر کے شعراء نے اسے شاعری میں ڈھال کر پیش کیا. چوٹی کے بلند پایہ گلوکاروں نے اسے گائکی کا روپ دیا. اس داستان الفت کو پنجابی، سندھی اور دیگر زبانوں میں شاعری میں پیش کیا گیا. مختلف زبانوں میں نوری جام تماچی پر فلمیں بنائی گئیں. دنیا کے مایہ ناز مصوروں نے انہیں تخلیق کیا. معروف مجسمہ سازوں نے ان دو پریمیوں کی مورتیں بنائیں. قصہ گو نے قصے بیان کیے اور چسکا گو نے اس عشقیہ داستان کو مزید رنگین، دلچسپ اور رومانٹک بنانے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لیا. عشق کی یہ سچی داستان محبت دنیا بھر میں مقبول ہوئی. مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے. مشہور صوفی بزرگ شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے
اسے سندھی زبان میں پیش کیا۔ بقول شاعر: ہم نے سوچا تھا بہت کچھ لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، دل تو بے تاب تھا بہت، دل بر نے کیا کچھ بھی نہیں، خود سے شکوہ ہے ہم ہی کچھ کہہ نہ سکے، ان کی یادوں کی قسم ان سے گلہ کچھ بھی نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل انفو وتھ حفصہ کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لو یو آل، تھینک یو، اللہ حافظ۔